یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرد شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ زندگی اور موت ہمیشہ کے ساتھی ہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر کچھ ظالم لوگ موت کا ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ انسانیت شرم ساز ہو جاتی ہے۔ کراچی میں پیش آنے والا ایک ایسے ہی قتل کے جرم کہانی انسپکٹر عدیل نے کچھ اس طرح سنائی۔ کراچی کا ساحل سیر تفریح کا مرکز ہے۔ پاکستان بھر سے لوگ کراچی کے سمندر پر آتے ہیں۔ سمندر کے کنارے واقع ہٹ سیاحوں کو آرام اور سکون فراہم کرتے ہیں، مگر انہی ہٹس میں سے ایک ہٹ میں ایک ایسا جرم ہوا جس نے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کراچی کے ساحل پر تفریح کرنے کے لیے آئے ہوئے کچھ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک ہٹ کے سائے میں کھڑے ہو گئے، مگر اس ہٹ میں سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہاں سے بہت عجیب بو بھی آ رہی تھی۔ وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ساحل پر موجود ایک پولیس موبائل کو اس بارے میں اطلاع دی۔ پولیس نے اس ہٹ میں داخل ہو کر تلاشی لی اور انہیں وہاں ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ روح کانپ گئی۔ ہٹ میں ایک نوجوان کی لاش تھی جو کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا۔ ہٹ کے دوسرے حصے میں ایک لڑکی نہایت بری حالت میں موجود تھی۔ اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور وہ زخموں سے چور تھی۔ اس حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی عصمت دری کی گئی ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کی۔ ایمبولینس اور متعلقہ تھانے کے اہلکار وہاں پہنچ گئے۔ لڑکی بیان دینے کے حالت میں نہیں تھی۔ مقتول نوجوان کی جیب سے ملنے والے کاغذات سے معلوم ہوا کہ اس کا نام عدنان تھا اور وہ کوئٹہ کا رہنے والا تھا۔ مقتول عدنان کا چچا رشید خان جو کراچی میں ہی رہتا تھا، وہ بھی جلدی تھانے پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ مقتول عدنان اس کا بھتیجا تھا اور کوئٹہ کا رہنے والا تھا۔ اس کی 3 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی زیبا کے ساتھ کراچی سیر تفریح کرنے آیا تھا۔ دونوں انہی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور انہیں کراچی آئے 2-3 دن گزرے تھے۔ وہ کل صبح ساحل سمندر پر تفریح کی غرض سے آئے تھے۔ زیبا کی حالت کئی دن بعد سنبھلی اور اس نے بیان دیا۔ زیبا نے بتایا کہ وہ پورا دن ساحل پر گزارنے کے بعد رات کو اس ہٹ میں آرام کرنے گئے تھے، مگر وہ رات قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ انہیں ہٹ میں آئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کے ہٹ میں 3 ڈاکو گھس آئے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ عدنان اور زیبا نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے عدنان کا موبائل، گھڑی اور کیش سب چھین لیا۔ زیبا نے بھی سونے کا ہلکا پھلکا زیور پہنا ہوا تھا۔ ڈاکو نے وہ بھی اتروا لیا۔ زیبا کے لیے بھی ان کی نیت میں فطور تھا۔ وہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ زیبا کی عزت بھی لوٹنا چاہتے تھے۔ انہوں نے زیبا کے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ عدنان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کو للکارنے لگا۔ ڈاکو نے عدنان کو کرسی سے باندھ دیا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اس کے بعد ہٹ میں ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم ہوا کہ انسانیت بھی شرما گئی۔ ڈاکو نے زیبا کا منہ بھی کپڑے سے باندھا اور باری باری اس کی عزت کو پامال کیا۔ یہ ڈکیتی اور قتل کا کیس تھا۔ انسپکٹر عدیل پورے علاقے موجود اپنے خفیہ نیٹ ورک کو ایکٹیو کر دیا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جس میں ایک نوجوان کا قتل اور ایک لڑکی عصمت دری کی گئی تھی۔ یہ مہمان جوڑا ابھی اپنی نئی زندگی شروع بھی نہ کر پایا تھا کہ اس جرم کا شکار ہو گیا۔ یہ کیس رات کو ہوا تھا اور اس کی رپورٹ اگلا آدھا دن گزارنے کے بعد کی گئی تھی۔ مجرمان کو فرار ہونے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ انسپکٹر عدیل کو خدشہ تھا کہ اب تک تو مجرمان سندھ چھوڑ چکے ہوں گے، مگر انہوں نے ہار نہ مانی بلکہ دوسرے صوبوں تک اس مجرم کی تفصیلات پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جائے وقوع کی تفصیل جانچ کر فنگر پرنٹس، خون کے نمونے اور دیگر سیمپل بھی اٹھوائے۔ فورینسک ٹیم نے ان نمونوں کی جانچ شروع کر دی اور اسی جانچ کے دوران ایک عجیب بات سامنے آئی۔ فورینسک ٹیم نے ریپ کی جگہ سے کچھ سیمپل اٹھائے اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا اور ایک سیمن کا ڈی این اے عدنان کے ڈی این اے سے میچ ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر یہ واضح ثبوت تھا کہ مجرموں میں کوئی ایک عدنان کا خونی رشتہ دار تھا
कराची में मौजूद उसके चचा के 3 बेटे थे। इंस्पेक्टर अदील नहीं चाहते थे कि इस बारे में रशीद को कुछ मालूम हो, इसलिए उन्होंने रस्मी तफ्तीश का कहकर रशीद के बेटों को थाने बुलवाया। रशीद के 2 बेटे तफ्तीश के लिए आ गए, मगर तीसरे के बारे में मालूम हुआ कि वो शहर में मौजूद नहीं है। इंस्पेक्टर अदील का शक बढ़ता जा रहा था। रशीद का तीसरा बेटा नदीम अपनी खाला के घर सिब्बी चला गया था। वो उसी रात सिब्बी गया था जिस रात अदनान का कत्ल हुआ था। इंस्पेक्टर अदील ने नदीम के हाजिर करने का हुक्म दे दिया, मगर 3 दिन गुजरने के बावजूद नदीम की वापसी नहीं हुई। नदीम अब काबिले गिरफ्त हो चुका था। सिब्बी पुलिस की मदद से नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया और कराची रवाना कर दिया गया। एक सवाल अब भी उनके जहन में कुल बुला रहा था, कत्ल और रेप की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब नदीम ने दे दिया। उसे अपने इकरारी बयान में बताया कि अदनान और उसकी बहन का रिश्ता वट्टे सट्टे के तहत नदीम और उसकी बहन के साथ तय था, मगर फिर अदनान की जिंदगी में सेबा आ गई और वट्टे सट्टे के रिश्ते खत्म हो गए। रशीद इस बात पर सख्त खफा था। अदनान कराची उसी मकसद से आया था कि अपने चचा से माफी मांगे। चचा ने भी उसको माफ कर दिया, मगर नदीम को बहुत गुस्सा था। उसने बजाय अदनान और ज़ेबा को खुश आमदीद किया, मगर वो इंतकाम की आग में जल रहा था। जब उसको मालूम हुआ कि ज़ेबा को समुंदर पर रात गुजारने का शौक है, तो उसने इस जुर्म को पूरी प्लानिंग कर ली। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी शामिल थे। नदीम अब भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं था। उसका यही कहना था कि अदनान और ज़ेबा ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए 3 जिंदगियों को कुर्बान कर दिया था। उसके ख्याल में अदनान और ज़ेबा उसे सजा के मुस्तहिक थे। अब नदीम और उसके साथी जेल में अपनी सजा के दिन पूरे कर रहे हैं।